اللہ الرحمن الرحیم۔ سنہری یادوں کے ساتھ ریاض محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یہ جو بیل کا بٹن ہے اس کو ضرور دبا لیں تاکہ میری ہر ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ پچھلی بار میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اشفاق صاحب ایک پروگرام کرتے تھے پروفیسر فہیم کے نام سے، وہ ختم ہوا تو اس کے بعد پھر ان کو تلاش تھی کہ ایک نیا جو میں نے پروگرام شروع کرنا ہے وہ کیا ہو۔ تو ایک دن وہ جب تشریف لائے تو انہوں نے کہا لائبریری اعظم محمود مسئلہ حل ہو گیا۔ تو میں نے کہا کیسے؟ کہنے کہ وہ میں گیا ہوا تھا جسٹس جمیل حسین رضوی صاحب کو ملنے کے لیے، تو وہ جو بولی بولتے تھے وہ تھی پٹیالے کی۔ تو کہنے کے اشفاق صاحب آپ نے بہت اچھا کیا جی، اتنے دنوں بعد آ گئے، ملاقات کر کے تو بہت خوشی ہوئی جی میں نے کہا۔ کہنے کہ جب میں نے یہ لہجہ سنا تو مجھے مان خیال آیا کہ اس میں تو اتنی گنجائش موجود ہے کہ اس کو اردو بولنے والا بھی سمجھ سکتا ہے اور پنجابی بولنے والا بھی، تو کیوں نہ میں جو نیا فیچر شروع کروں گا اس کی زبان یہی ہو۔ تو کہنے لگے میں نے جسٹس صاحب سے کہا جی کہ آپ مجھے یہ زبان سکھا دیں۔ جسٹس صاحب کہنے لگے نہیں، ایسا ہے کہ مجھ سے بہتر میرے بھائی ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں کرشن نگر میں، تو آپ ان سے مل لیں۔ تو میں نے کہا پتہ دے دیں، انہوں نے مجھے پتہ لکھ کے دے دیا۔ تو اشفاق صاحب کہنے لگے کہ میں کرشن نگر پہنچ گیا۔ اب وہاں میں دیکھوں کہ بھائی کسی ڈاکٹر کا بورڈ نظر آئے جو نام انہوں نے مجھے لکھ کے دیا ہوا تھا، لیکن وہاں پہ کوئی نام ہی نہیں تھا ایسا۔ تو گلی میں ایک صاحب چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، تہمت باندھا ہوا، اوپر بنیان اور چارپائی پہ تکیہ سا بھی رکھا ہوا۔ تو میں ان کے پاس چلا گیا، تو میں نے کہا جی یہ ڈاکٹر صاحب ہیں اس نام کے، تو وہ کہاں ملیں گے؟ تو وہ صاحب اٹھ کے بیٹھ گئے، کہتے فرماؤ۔ میں نے کہا جی وہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے ملنا تھا۔ کہنے لگے میں ہی ہاں، آپ گل کرو۔ میں کہا جی وہ آپ کا کوئی کلینک، کوئی جگہ، کوئی جہاں پہ کہ وہ نہیں، کہنے لگے جی کلینک وغیرہ میرا کوئی نہیں ہے، ڈاکٹر میں ہے گا جی، میں اپنی ڈگری بھی دکھا سکتا آپ کو، لیکن میں پریکٹس نہیں کرتا جی۔ تو میں نے کہا جی آپ ڈاکٹر ہیں؟ کہنے گے جی ہاں اللہ کا فضل ہے۔ تو میں نے کہا پریکٹس کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے بات یہ ہے جی پاپا رہنے لیا پٹیالے دے، تو میں کر لیا میٹرک، وہ بھی فرسٹ ڈویژن میں، سارے کہنے کا ریاست دے وچ میں پہلے نمبر سے آیا۔ تو ماں پہ گئی ہاں کہ مسلمانوں دے منڈے نے میٹرک کیتا جی، یہ نال دے نمبر ہی نہیں کسی کو لے گئے۔ تو وہ مہاراجا پٹیالہ تک بھی بات پہنچ گئی، تو انہوں نے مجھے بلوایا، بڑے خوش ہوئے، انعام دیا اور کہنے لگے کہ بیٹا دس ہن اگے تو کی کرنا؟ تو میں کہا جی میں تو ڈاکٹر بننا۔ کہنے لگے بات ہی کوئی نہیں ہے، تینوں ڈاکٹر بنوا دینے ہیں۔ تو ان دنوں میں بمبئی میں میڈیکل کالج تھا، تو مہاراج نے ان کو خط لکھا کہ میں بندہ بھیج رہا ہوں کہ اس کو میڈیکل میں داخلہ دے دیا جائے۔ وہ کہنے لگے جی میں بامبے پہنچ گیا جی، مہاراج کا خط تھا میرے پاس، میں دکھایا اتنے جا کے، تو انہوں نے آخیا بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا، تو جب تک ایف ایس سی نہیں کرنا تینوں اسی داخلہ کدھر دے سکنے ہیں؟ تو میں کہا جی مینوں نہیں پتا کسی گل کا، تو ہاں جو بھی کرنا مہاراج نو لکھ کے دے دو۔ تو انہوں نے کہنے لگا جی کہ لکھ دی چٹھی، میں جا کے مہاراج نو دیتی، مہاراج تو بڑے غصے میں آ گئے جی، کہنے لگے کداں ہو سکتا؟ انہوں نے وائسرائے نو خط لکھ دیتا اس لیے، اور انہوں کیا بھی دیکھو ساڈے علاقے کا منڈا اس نے میٹرک کریا، میڈیکل چ جانا چاہتا، تے اس نو داخلہ کیوں نہیں دیندے؟ اسی تواڈے وفادار ہے ہاں، تے ساڈی اینی گل بھی قبول نہیں ہوئے گی۔ تو مہاراج نے پھر خاص طور پہ حکم دیتا
کہ اس बच्चे ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਥਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਧਰ ਕੀਆਂ ਉੱਧਰ ਕੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਰੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਲਾਤੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ। ਉਹ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ ਪਈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਥਾ ਵੀ ਜ਼ਖਮ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਮੈਂ ਪਾਤੀ ਜੀ। ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਪਾਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ 'ਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਅੱਖ 'ਚ ਜ਼ਖਮ ਥਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਪਾਤੀ। ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕਿ ਇਹ ਕਿਆ ਕਰਿਆ ਤੂਨੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਜੋਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਲਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਇਸਰਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਲਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨਰੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਪਾ ਹੈ ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਮੈंने कहा नहीं रहने दो, देख लांगा मैं बाद ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਰ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। तो इशफाक साहब कहने लगे मैं उनका शुक्रिया अदा करके तो फिर वापस आ गया, क्योंकि मेरा जो मकसद था वो पूरा हो गया। तो यूं प्रोग्राम जो था वो शुरू हुआ। इस प्रोग्राम का नाम शुरू में हसरत तामीर था। इसमें तलकीन शाह के नाम से एक करैक्टर था कि जो दूसरों को तो नसीहत करता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आप ये गलत काम करते हैं, आपको इस तरह से चलना चाहिए, लेकिन खुद अमली तौर पे सब बातें उसके उलट करता है। मिसाल के तौर पे कि वो निचली मंजिल में रहते हैं, ऊपर वाले हिस्से में कोई और रहता है, वो लेक्चर देगा कि हमसाए जो होते हैं इन्हों के बड़े हकूक होंगे है, ये हमसाया माँ प्यो जाया, जे इन्होंने कोई जरूरत पवे, कोई काम होवे तो फौरन कर देना चाहिए। लेकिन उस तो बाद वो अपने नौकर से कहता है कि भाई अभी काका नलका खोल दे। उन्होंने कहा जी नलका तो फिर ऊपर पानी नहीं जाएगा। कहने गए हो तो मैं चाहता भी पानी ऊपर ना जाए। उन्होंने कहा जी अभी तो आप कह रहे थे कि हमसायों के बड़े हक होते हैं। वो कहने लगा रहन दे, कहने की गल हो रही, करन की गल हो रही। तो ये इस तरह का एक करैक्टर जो था वो इशफाक साहब ने शुरू किया हसरत तामीर के नाम से। एक उनका मुलाजिम है हिदायतुल्लाह। तो शुरू में ये रोल जो था हिदायतुल्लाह का ये सिकंदर शाहीन साहब किया करते थे, जो बाद में टेलीविजन के बड़े नामवर प्रोड्यूसर हुए। लेकिन कुछ अर्से के बाद वो अपनी मसरूफियात के बायस ये काम न कर सके, तो फिर नज़ीर हुसैनी साहब बहुत पुराने स्टेज के, फिल्म के, रेडियो के आर्टिस्ट जी, उन्होंने हिदायतुल्लाह का जो किरदार था वो शुरू किया। और फिर उस किरदार को उन्होंने ऐसा किया कि तलकीन शाह और हिदायतुल्लाह लाजिम व मलजूम हो गए। तो जब सन 65 की जंग हुई तो उस वक्त अशफाक साहब को ये मशवरा दिया गया कि देखिए मेन करैक्टर आप हैं उसमें, तलकीन शाह, और ये हसरत तामीर नाम कुछ जचता नहीं है, बेहतर ये है कि इसका नाम ही तलकीन शाह कर दिया जाए। चुनांचे फिर इसका नाम तलकीन शाह हो गया। तलकीन शाह ने जहाँ समाजी बुराइयां जो थी उनके बारे में गुफ्तगू करते थे, और इसके साथ साथ भारत जो जुल्म सितम कश्मीरियों पे करता था, अपने मुल्क में रहने वाली जो अकलियतें हैं उनके साथ जो जुल्म करता था, वो तलकीन शाह उन पे भी अपने मखसूस अंदाज में ऐसे ऐसे नश्तर चलाता था कि वो लोग बिलबिला उठते थे। सन 65 की जंग के बाद जब ताशकंद का मामला हुआ तो उस वक्त भारत की तरफ से जो थे इनके प्रधानमंत्री, उन्होंने ये कहा
کہ جی پروپوگنڈا جو ہے نا اس کو بند کیا جائے، اور خاص طور پہ یہ تلقین شاہ جو ہے اس کو بند کیا جائے۔ تو تلقین شاہ جو تھا یہ حسرت تعمیر کے نام سے سن 62 میں تقریباً شروع ہوا، اور سن 2004 تک اشفاق صاحب کی رحلت ہوئی ہے سن 2004 میں ستمبر کے مہینے میں، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ فروری مارچ تک چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر وہ صاحب فراش ہو گئے، تو انہوں نے کہا یار اب صحت مند ہوا تو اس کو شروع کروں گا، فی الحال تو میں اس کو نہیں چلا سکتا۔ تو اس پروگرام نے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا لمبا عرصہ چل کے بر صغیر کی تاریخ میں ایک ریکارڈ قائم کیا کہ کوئی پروگرام جو تھا ریڈیو میں اتنا عرصہ نہیں چلا تھا۔ تو پھر اشفاق صاحب کے جو ملنے والے تھے، بڑے بڑے لوگ بھی تھے، اشفاق صاحب جب کوئی بات کرتے یا کسی کو گفتگو میں چونٹی کاٹتے تو وہ ان سے فوراً کہتا یار دیکھ تو تلقین شاہی نہ لا میرے نام کی۔ وہ اس قدر یعنی پاپولر پروگرام تھا۔ پھر یہ بھی ہوا کہ بھارت سے جب سکھ آتے تھے یہاں اپنے مذہبی پروگرام کے مذہبی مقامات کی یاترا کے لیے، تو وہ بھی کہتے تھے جی وہ انہوں نے ملنا ہے جی۔ ایک صاحب میرے بھی ان میں سے جاننے والے تھے، امریکہ کے تھے وہ، تو وہ جب آئے تو کچھ ریڈیو کے حوالے سے ان سے ملاقاتیں تھیں، تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ جی اتنے ایک تلقین شاہ ہوندے ہے، انہاں نال ملاقات ہو سکتی؟ میں کہا جی ٹھہر جائے۔ میں نے ٹیلی فون کیا تو اشفاق صاحب کہنے کہ یار بلاؤ، میں تو مکتسر کا رہنے والا، اور میرے جو سارے چاچے تائے تھے وہ سکھ ہی ہوتے تھے۔ تو چنانچہ میں ان سے ملایا، اور پھر ان کا بہت ایک پکا ایک ملاقات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ جب بھی آتے پاکستان تو وہ اشفاق صاحب کے وہ چرن چھونے کے لیے ضرور آیا کرتے تھے۔ ہنس راج ہنس بھارت کا بہت مشہور گائک ہے، وہ لاہور آئے، ملاقات ہوئی، تو کہنے لگے جی کہ میں ایک بےنتی کرنی تھی۔ میں کہا جی دسو کی گل؟ تو کہنے لگے جی اتنے ایک بدھی جیو رہندے ہے اشفاق احمد انہاں دا نام۔ میں کہا جی جی بالکل۔ کہنے کہ انہاں نال کچھ ہو سکتا ہے؟ میں کہا میں ہنے ٹیلی فون تے کر دینا گل، تہاڈی ملاقات ہو جائے گی۔ کہنے کہ نہیں آج تو میں جا رہا۔ تے انہوں نے کہنا کہ جی ایک آیا سگا بھارت تو بندہ تے تہاڈے چرن چھونے چاہندا سی۔ کہنے لگا جی وہ قدر سیانے لوگ ہے، اس قدر سمجھدار ہے گیا، اتنے بدھی جیو ہے گیا کہ میں تو انہوں دی ایک ایک ریکارڈنگ جیڑی ہے ڈرامیاں دی تے دوسریاں وہ ساریاں سنبھال کے رکھیاں ہوئے، تو جد میرا دل کرتا ہے کوئی گل اچھی سنن نو تو میں وہ لا لینا، تو میں انہوں دے درشن ضرور کرنے۔ پر اج سما نہیں ہے گا میں پھر اب یہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ ایک دو دفعہ آئے بھی لیکن ملاقات نہ ہو سکی، اور پھر اشفاق صاحب اس دنیا میں نہ رہے۔ جب مجھ سے ہنس راج ہنس کی ملاقات ہوئی تو کہنے لگے جی بہت بڑا آدمی سی چلا گیا، تب میں بہت اپاگی ہے کہ میں انہوں مل نہیں سکے۔ لیکن اس کے بعد ہنس راج ہنس آئے اور بانو قدسیہ صاحبہ سے ملے، اور بہت انہوں نے اس بات پہ افسوس کا بھی اظہار کیا کہ اشفاق صاحب سے میری ملاقات جو تھی وہ نہ ہو سکی۔ اس سلسلے میں اشفاق صاحب کی بہت سی باتیں، بہت سی یادیں میرے پاس محفوظ ہیں۔ آئندہ پروگرام میں ان کا ذکر کروں گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔